اور ایک عمل میں آل رسول کا شروع کرنے والا ہوں ان قریب، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی روایات ہیں. میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، آل رسول کا عمل شروع کرنے والا ہوں، کراؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت امام رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر امام علی، پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور پھر اللہ. یہ کتنے نصب بنے؟ 10. طاقتور عمل ہے. میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان. کہنے لگا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو شیعوں کا درود ہے. وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، پڑھو درود ابراہیمی پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و علی آل، یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آل. تو ہمارا سب کا، ہمارا سب زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے، بہت درگزر سے طے کرنا ہے. وسیلہ آج بھی بہت ہستیاں ہیں، ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کر، میرا اللہ دعائیں رد. تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھ نہ لیں. میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی، مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں، سر جھکائیں، پھر جھکائیں، اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے. حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے. یا کہارو پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے لوگوں کا تصور، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں. خوب کریں، بہت زیادہ کریں. چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے، پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانے ہیں. اور آخری تصور کریں جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں. یا کہارو، یا کہار، یا کہار. جذبے سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں. چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں. یا کہاروں کے وجدان کے ساتھ، یا کہاروں کو درد کے ساتھ، یا کہاروں کو غم کے ساتھ، یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ. ایک طریقہ بتاؤں، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں. 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے. اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، اوکی لینا تسبیحاں ہتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اوکیلا چلیاں چ وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی. اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے. وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں. آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں رہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح، فرمائے جس تسبیح سے کمال ملا پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے عروج ملا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں. تسبیح نہ چھوڑیں. ایک تسبیح کو یا کہارو پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک، 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے. پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ. پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا. سبحان. پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنے علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح. تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکھڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس کر کے دیکھ تو صحیح. اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے. رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی. سننے کی بات ہے تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. ٹھیک. کچھ اور بھی تھے. عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کے داستانے، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے. تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا. جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے
اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو سنو غور سے ذرا۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی۔ تو وہاں سے رات کو پہنچے، اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلے، تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے کہنے لگے تھکا ہوا، میں نے کہا اچھا چلتے چلے۔ ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں، جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے، نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے۔ ایسے نا تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے بازو کی ٹیک لے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے ایک بات کہی، سوال بھی سن لے جواب بھی سن لے، سوال بھی زندگی بھر نہیں بولے گا، جواب بھی موج کی ہچکی لے لے تو بھول جائے، نہیں بھولے گی۔ میں نے عرض کیا کوئی خاص عمل بتا، کوئی خاص دعا بتا۔ ایسے تھوڑا سا منہ موڑ کے نا میری طرف ایسے ہلکا سا کہنے لگے حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، سننا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، میرے حضور کی خاص چیز ہوتی 3 دفعہ دہراتے تھے میری کملی والے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات، مقبول موٹے کی کیفیت۔ اللہ تیری قبروں کو آباد اور شاد کر، تو نے ہمیں زندگی کی کوئی مانگنے کی کیفیت بتا دی۔ دعا الفاظ کا نہیں کس کا نام ہے؟ بس مجھے سمجھ آ گئے، وہ ایک سبق اس درویش کا کافی تھا۔ کہتے ہیں حضرت ہم فتنوں کے جال توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں کر رہا تو وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے دل کو بہلا رہا ہے اور مجھے بہلا رہا ہے۔ مقبول موٹے سے آپ پوچھ کیسے کیا جاتا ہے، یا ابھی دیکھ ہم نے تجرباتی طور پہ تھوڑا سا اپنے وجدان کیفیات کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد چند لمحے یا کہارو پڑھ، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام۔ ہاں تو آپ ایسا کریں 11 تسبیحیں یا 8 تسبیحوں کا وقت طے کر لیں، اتنے وقت میں پڑھیں گے، اور پھر اپنے مقاصد، اپنے منازل، اپنے محاصل، اپنا جو حاصل، جو جن بلائیں وبائیں آفتیں مصیبتیں پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور فتنوں کے جال سے نجات اور توڑنا چاہتے ہیں، پھر اپنی توجہات کو کریں جمع، کیفیات کو کریں جمع، دل کو کریں خالی اور لائیں صرف اللہ، اور درود پاک پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کریں یا کہاروں کو اس انداز سے۔ آج جس کی ہم نے تھوڑی سی مشق اور ایکسرسائز کی ہے، آج تھوڑی سی ہم نے جس کی مشق کی ہے، اس انداز سے پڑھنا شروع، پھر دیکھ تو صحیح کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا، پڑھے پورے وطن کی سلامتی کے لیے یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اللہ حافظی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ معی اللہ لی وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ یا کہاروں کو درس سے پڑھیں، یا لطیف و یا ودود ابھی پڑھیں گے، آج اس درس سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کو منا کے دیکھیں۔ آج تک زندگی میں دعائیں پڑھی ہیں، اللہ بھلا کرے ابکری کا تسبیح کھانے کا، یہ مجھے آپ کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا۔ آج تک دعائیں پڑھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی نہیں ہیں۔ آج دعائیں کا مانگنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ فقیروں سے سیکھا جاتا ہے دنیا بھی آخرت بھی، جینا بھی مرنا بھی فقیروں سے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی عطا فرمائے، قدردانی عطا فرمائے۔ فقیروں سے سیکھا جاتا، فقیروں سے۔ آج پڑھیں گے پر درس سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، یا لطیف و یا ود تھیلی ہے نا، ہاں، پر درد سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے۔ ایسا درد ہوگا، اچھا اس درد اور وجدان کے مقبول موٹے کا درد یاد رہے گا، اللہ خوش رکھے، کیا فقیر تھا اور ہمیں کیا عنوان دے گیا۔ نام پوچھو، بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام مقبول موٹا ہے۔ اچھا وہ پورے
लंबे सफर मोटरसाइकिल पे करता था, बस पे नहीं चढ़ सकता था। मेरे पास फैसलाबाद से कहां दूर से दवाई मोटरसाइकिल पे लेने आता था, बस पे नहीं चढ़ सकता, बस की सीट पे बैठ ही नहीं सकता था, दरवाजे से गुजर ही नहीं सकता, बेचारा ज्यादा चल ही नहीं सकता, पर था कोई अल्लाह का वली। जिस्म तो अल्लाह ने बनाया ना, उसको मौरूसी मोटापे होते हैं, बेबहा लोगों के मौरूसी मोटापे होते हैं। पैसे वाले थोड़े से टक लगा के अपने मोटापे को ये का वो तो फकीर था। मैं बुखारा से मन गन गया तो मेरे साथ एक कलंदर था, वीडियो बना रहा था, तो मैं चलते हुए बढ़िया, वो उसका जिस्म भारी था, मुझे कहने लगे हजरत आपकी वीडियो में सांसों ये भी आवाज आती है। मैं क्या करो, मोटा मेरे नाल है। आपको इल्म है कि आज हमने हजरत अली की दुआ सुन, किस दर्द से, किस गम से, और उन्होंने क्या कहा, और दुनिया के सारे लोगों क़यामत तक आने वालों, जब कोई गम हो, दर्द हो, मुश्किल हो, मसला हो, परेशानी हो, मैं तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। और वो हस्ती कौन है? बोलो बोलो बोलो, उस हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। तर्जमे पे गौर करना, तर्जमे पे गौर करना, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। पहले हम दरूद पाक पढ़ेंगे, तर्जमे पे गौर करना। उस हस्ती से हैदर कर्रात, अल्लाह अकबर, दामाद रसूल, उस हस्ती से मांगना सीखें। क़यामत तक के लिए हमारे साथ एहसान कर गए, एहसान कर गए कि जब मुश्किल हो, जब गम हो, जब दुख हो, तो क्या तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखाता हूं, वो लफ्ज देता हूं, वो अल्लाह है, उससे मांगना सिखाता हूं। हमारे साथ दामाद रसूल खयानत नहीं कर गए, अमानत हमें अल्लाह के गैर के हवाले नहीं कर गए। किसके हवाले कर गए? पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। तवज्जो से उंगली फेरते हुए पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जब अलगौस आए अपनी मुश्किलों मुफस्सलों का तसव्वुर करेंगे, और उसके बाद ये उंगली आंखों और दिल पे फेरेंगे। अपने घर में भी इसकी तवज्जो करेंगे। आज बाब नंबर 19 से पढ़ना सुनना शुरू करेंगे। बाब नंबर 19 से सुने। क्या अल्फाज, क्या दर्द, क्या गम, और क्या अल्लाह की मिन्नतें, क्या अल्लाह के सामने जारियां, क्या कैफियत। सुभान अल्लाह। ये है मांगना सिखाना कि किससे मांगना है, किसके सामने हाथ फैलाना है, किसके सामने झोली फैलाना है। अल्लाह पाक हमें अपने दर का रखे, 100 दर से बचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज एक तो हमेशा ज़हन में रखें, ये जो लड्डू वाला अमल है ना, 12 लड्डू लोग आके रखते हैं, इससे बहुत मसले हल, मुरादें पूरी, मुश्किलें हल होती। एक लड्डू मुराद का खुद ले लेते हैं, 11 रख जाते। जो लेता है वो कहते हैं अल्लाह मेरी मुराद पूरी होगी, मैं यहाँ लड्डू रख जाऊंगा। इतने बाबरकत अमल है, आप सोच नहीं सकते। और या कहारों का अमल 8 मई, आज कौन सा, आज से शुरू है, पूरी दुनिया करेगी या कहारों का अमल। 120 दिन इंशाअल्लाह। अलविदाई दुआ 12 रबीउल अव्वल में होगी, और अपने हाथों से इसका हदिया आके खुद तकसीम करेंगे, खुद तकसीम करेंगे। और हजरत अली की दुआ का तीसरा चिल्ला है, अल्लाह के वली थे, अल्लाह से मनवाते थे। गुजरावाला में एक दुर्वेश थे, 1874 में उनका विसाल हुआ था, मियां गुलाम रसूल साहब। मेरे सफर होते रहते हैं जिंदगी में, पहला नहीं। अभी मेरा जो सबर में सफर हुआ था, ताशकंद का, बुखारा का, समरकंद का, खीवा का, और फिर अगली पट्टी चली फिरगाना, इंदीजान जहां का बाबर था बादशाह, जो मुगलिया दौर का बानी था बादशाह, इंदीजान, मरगिलान अगला शहर, इंजीर अगला शहर, और फरगाना के बाद कोकंद। ये सारे सफर जिंदगी के। आपसे एक दरखास्त, मैं जब भी इन अल्लाह वालों के पास जाता हूँ, मैं हजरत काब बिन अहबार के यहाँ, हलब या होमस, शाम में अमन आ गया उस वक्त बमबारी, मैं उनके काब बिन अहबार के मजार पे गया, और वो हैं जिन्होंने एक दुआ बताई है, और जिनके बारे में यहाँ तक अल्फाज हैं, वो अल्फाज अगर वो बयान ना करते तो मेरी जुर्रत ना होती मैं अल्फाज बयान करूं। मकाम अदब है। फरमाते हैं अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता, अगर ये दुआ ना पढ़ता, यहूदी जादूगर मुझे गधा बना देते। अगर वो ये अल्फाज ना कहते, मैं ना कहता। इसलिए ताकतवर दुआ है। आऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन्हु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला यजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना मालिमतु मिन्हा व मा लम आलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रअ व बरअ। ज़ेर ज़बर की मेरी गलती हो सकती, पढ़ें तो मेरी भी इस्लाह कर दीजिएगा। ये ताकतवर दुआ है। अल्फाज हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर दुर्वेश, अल्लाह का नेक बंदा अपने साथ कोई निजाम रखता है दुश्मन को बेहथियार करने का, कि उसकी हर चीज सल्ब करने का, और अपने पास हथियार रखने का, कि दुश्मन के ये वार एक जहरी वार है, लाठी की शक्ल में, खंजर, तलवार, थप्पड़, हाथ पकड़ना, मारना, गोली, एक ये वार है, जाहिरी वार।
میں نے آپ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی، آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں جس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا، ساری چیزوں کے باوجود، روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی، میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، اور اس نے چیلنج کیا تھا میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا کہ ہو گیا ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے، شکلیں مبارک یاد ہو گئی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا۔ 6 بسم اللہ 5 سوتے پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل ہی دل میں، زبان سے نہیں۔ اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ ختمہ ایمان پہ کرتے ہیں۔ بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں، کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو، زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے، آپ بھی آئیں۔ میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا، بڑا گھر پایا۔ یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمد للہ
اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمد للہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000 کتنا 1,00,000 کتنے فرشتے ہوں گے، اور وہ ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمد للہ، بس۔ یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل۔ ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، کتنے لوگ عرب میں عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں، یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل ہے۔ اچھا، پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمایا جب پل سے گزرو یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں، اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں۔ یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیں۔